دلیر تھا، شیروں کا شیر تھا، فرزند میرا کتنا جری اور دلیر تھا، شیروں کا شیر میں دیکھتی رہی میرا عباس مر گیا، شان کٹا کے نہر پہ غازی گزر گیا، بابا میں کیا کروں رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی سیدہ، بابا میں کیا کروں، کڑی الجوان آپ کی بالکل شبیہ تھا، کتنا وجیہ تھا، کڑی الجوان آپ کی بالکل شبیہ تھا، کتنا وجیہ تھا، کر سینہ کلیجے میں اکبر گزر گیا، ایک آہ کی حسین نے اور دل پکڑ لیا، بابا میں کیا کروں رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی سیدہ، بابا میں کیا کروں، اصغر وہ 6 مہینے کی جان ہائے ناتواں، پیاسا تھا بے زباں، اصغر وہ 6 مہینے کی جان ہائے ناتواں، پیاسا تھا بے زباں، لیکن شقی نے تیرے سے شعبہ چلا دیا، ہوش میں حسین کی بچہ تڑپ گیا، بابا میں کیا کروں رو رو کے بابا جان سے کہتی تھی سیدہ، بابا میں کیا کروں، 10ویں کو کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، بابا میں کیا کروں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ریحان مجھے قبر میں ملنا تھا علی سے، میں قبر میں سویا نہیں، سوتے تھے پرے سے، میں قبر میں سویا نہیں، سوتے تھے پرے سے، لیکن وہ میری نوح کی تحریر سے جاگے، تحریر سے جاگے، ہم اہل عظمت میں شبیہ سے جاگے، ہم اہل عظمت میں شبیہ سے جاگے، شکریہ، اکمل بھائی اور برادران سے درخواست ہے کہ ریڈیو نمبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو درود پڑھ. چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عمر بھر کرتا کرتا رہوں تیری ثنا خوانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار عظمت کعبہ بھی ہے اب
چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر تو نے کم ہونے نہ دی ایمان کتابانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی اس نئی تہذیب انسانی کے ہے بانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین دیکھ لے دنیا عمل قرآن پر کرتا ہے کون مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا چلتے چلتے یک بیک قاتل کا خنجر رک گیا پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین چاہتا ہے جی یہی اے نور یزدانی حسین ہے یہی اسباب ہے موجز سکون زندگی ہے یہی اسباب ہے موجز سکون زندگی مجلس و ماتم محافل مرثیہ خانی حسین مجلس و ماتم محافل مرثیہ خانی حسین
بھر کرتا رہوں تیری ثنا خالی حسین چاہتا ہے جی یہی فاتحہ. وطن سے چھٹ کے کوئی خان مان شہید نہ ہو، وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جان شہید نہ ہو، کوئی مسافر بے خان ماں شہید نہ ہو، کسی کے گھر پہ یہی مہمان شہید نہ ہو. شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید نہ ہو، شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید نہ ہو. سفر میں موت کا آنا بڑی مصیبت ہے، جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہے، جو لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہے. ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں پر، وہ ایک بے کس و مضطر ہے فاطمہ کا پسر، اور ایک مسلم بے پر غریب و خستہ دیگر. کوئی نہ ان کا موئی تھا نہ آپ کا یاور، کوئی نہ ان کا کوئی تھا نہ آپ کا یاور. کلک یہ تھا کہ شہ مشرقین یہ بچھڑے، پرائے دیس میں دو نورین بھی بچھڑے، پرائے دیس میں دو نورین بھی بچھڑے. مقیم خانہ ہانی میں مسلم پرغم، انہیں بھی قتل کیا ظالموں نے ہائے ستم. یہ انقلاب یہ رنگ دو رنگی عالم، اماں کی فکر میں در در پھرے سفیر حرم، اماں کی فکر میں در در پھرے سفیر حرم. پڑی جو پیاس بہا تھر تھرا کے بیٹھ گئے، قریب شب تیرے تو آ کے بیٹھ گئے، قریب شب تیرے تو آ کے بیٹھ گئے. مکہ سے نکلی جو توبہ تو بولی گھبرا کر کہ آپ کون ہیں بیٹھے ہیں کس لیے در پر. دبی زبان کہا ہے غریب ہوں خواہر، پلا دے آپ مجھے بیر ساقیے کوثر، پلا دے آپ مجھے بیر ساقیے کوثر. یہ سن کے نظر امام انام لے آئی، محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی، محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئی. وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو. تمہارا سے شکریہ اکمل بھائی. اب قبلہ نشان حضرت نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ زیر منبر
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected mu'mineen, if you remember very well, yesterday night in English portion we were discussing that why we have chosen this topic, Hussaini lifestyle or Hussaini tarz zindagi. I told you over there that all Ahlul Bayt and all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they desire that we have to revert and we have to attach ourselves and we need to connect with Imam al-Hussein alayhi salam. And not only that, Imam al-Hussein is very special. You know, one of the great scholars whose name is Ayatollah Sayyid Mahmud al-Marashi. Ayatollah Mahmud Marashi is one of the Ayatollah of his time. He studied in Najaf al-Ashraf and then later on he moved to Qum al-Muqaddasa. And in Qum, mashallah, he has established a very organized and very rich library. And his library in his time, it was among the top 3 libraries in the world. Just one alim-e-deen, a person who is Boria Nashin, he established such a strong and such a wealthy library, such a rich library. It got high rank in those days. And very spiritual personality on the other hand. They said when he comes back from the Najaf al-Ashraf, so in Qum, because when you go in a new country, so of course it takes time for you to get settled over there. So a time comes to Ayatollah Marashi Najafi, he finds so many challenges, especially in finance. Narration says, or the historian they have written, Agha Marashi Najafi, he complained to Bibi Masuma Yaqub. Every day, people they narrate, they say,
every day in the morning, Agha Marashi Najafi, he goes to the haram of Ma'suma Qom and he sweep with his beard. Just imagine, look at the attachment of him to Ahlul Bayt. And then one day he comes to haram and he complained. And he said, Bibi, we are your guests. I have come all the way from Najaf al-Ashraf to the Qom al-Muqaddasa. You don't look after me. So he goes back, after complaining. Just imagine, how Ahlul Bayt, how merciful Ahlul Bayt they are. And especially the Ma'suma Qom, our ulama, they had experience, not only Ayatollah Marash, a lot of ulama, those who lived over there, including me, that any haja, any challenge, any need you have in your life, just go and stand in front of the Bibi Ma'suma Qom. She would treat you like a mother. Subhanallah. Anyway, so Ayatollah Marash, he comes back in dream. He saw that someone comes at his door and he said that Bibi Ma'suma Qom is calling you. So Agha Marash Najafi, he stood up from his place and he runs to Haram Ma'suma Qom. And over there he mentioned that I saw that there are two big stages or two big takhat. Those are there. One is high, the other one is lower. He said there is a Muhajjaba Bibi, she is sitting on the high table also, and there is another takhat, another lady, she is sitting. So someone told me that it is Sayyida Fatima Zahra, the other one is Bibi Ma'suma Qom. He said because of their jalala, I was not able to get closer to that place. He said out of sudden Bibi Ma'suma Qom, she indicated me and she called me. And she said that, oh Marashi Najafi, you complained that we did not look after you. Don't you remember that thing? Don't you remember this thing? Don't you remember all those things? So then how he realized, so such a great personality, Ayatollah Marashi Najafi. When he departs from this dunya, what he does? He make wasiyah. His son, he himself narrate. He said that my father made wasiyah that when I depart from this dunya and when my janaza is ready, what you have to do? Put the handkerchief which I use for wiping the tears which I shed in the love of Abu Abdullah, in the gum of Abu Abdullah. This is one. Number two, take my janaza to the haram of Bibi Zainab, Bibi Ma'suma Qom, and take rope, and fasten my amama, one into the tabut of my janaza, and the other one to the mimbar, which is used for the majlis aza of Abu Abdullah, and leave it for a while. And then come to the Husainiyah, come to the Imam Bargah, take some soil from the place where people, they remove their shoes, take some soil of the Zuwar or the Azadar of Abu Abdullah Hussain and sprinkle it or leave it on my janazah. So all our ulama, they are so much attached with Abu Abdullah Hussain. Ayatollah Bahauddin, when he was living, so his son, he narrated, we asked from our father, what wasiyah would you make for us? He said, I don't want. He said, only one sentence, he said, that the majlis that we have at our place every Thursday, continue that majlis for Abu Abdullah. So this is something, very special. Ahlul Bayt, especially the Imam al-Hussein, is very special. Now, when we decided to have a talk about the life which is Husseini lifestyle. When it comes to the life of Ahlul Bayt, life of Imam Hussein, any life of any Ma'sum, any infallible, we can divide their life into three portions. First portion of their life, it is something which is called miracle, which is called their position, their status. Because Allah subhanahu wa ta'ala has given them the lofty mansab. So they have, every Ma'sum, every infallible, he has position. For example, Imams of Ahlul Bayt, they are infallible. So we are not told, or we don't have to follow Ahlul Bayt in their infallibility.
Because their infallibility, their isma, it is specified with them. You don't have any business with them. And even if we try, we will not be able to, obtain it. So this is called, spatial, or the some sifat of Ahlul Bayt. They are for them, only for them. Or for example, ilm. So if we try to obtain the knowledge that they had, because their ilm, it is ilmul ladunni, God gifted knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala, when He sent them in this dunya, He equipped them with a spatial knowledge which is needed for their mission. So because they are ma'asum and they are mansus min Allah, they are a divine leader. So that is why the ilm that they have. So this thing, it is something which is related to them. So we don't have any business with it. So we should not put our hand in those things. Of course, sometimes Ahlul Bayt, they give a little blessing from the ocean of the blessing which is given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. When they find, someone is capable for it. For example, Misam al-Tammar, Habib ibn Madahir, or like Rushayd al-Hajari, they are given ilm al-manaya wal-balaya by Ahlul Bayt alayhi salam. For example, Misam al-Tammar, today, one of the Afghani boy, he asked me a beautiful question. Allah tell me, Allah subhanahu wa ta'ala, when He sent Bala, because the topic that we are discussing in Afghani community, it is about the Bala, examination. So over there we mentioned that the exam is something that everyone have to have it. It is, crucial from Allah subhanahu wa ta'ala. No matter who you are, you have to face the Bala in your life. But Ahlul Bayt and the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they are told about their exam. But we people are not told. Allah subhanahu wa ta'ala can take my exam with my children, your exam maybe with your money, your exam with health. So it is depend. So it is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, why Allah subhanahu wa ta'ala revealed for prophets and for the Anbiya or for A'imma, but He does not reveal our examination for us? So what is the reason behind it? Again, over here is a capacity. Because we are not capable for that. If Allah subhanahu wa ta'ala, for example, tell us that your exam is going to be that you will have car accident in your life, will you drive car after you? Such a thing. Or for example, if Allah subhanahu wa ta'ala would tell you that you are going to die or you will face difficulty when you are in water, will you get closer to water anymore after hearing this? Because we do not have capacity, we do not have capability of it. Imams of Ahlul, Imam al-Hussein, he knew that he is going to be martyred on the land of Karbala and he is heading to his destination. This is the, it needs some power. It needs some, capacity. And similar to that, for example, Maysam al-Tammar, he was given secret knowledge by Amir al-Mu'mineen. Why? He was capable and he gained such a power. So that is why Amir al-Mu'mineen, he find him that he has this capacity. So that is why he gave him the ilm al-manaya. Let me give you a little story for the children. And when Misam al-Tammar comes to the Kufa first time and he met Amir al-Mu'mineen. So Misam al-Tammar actually, he changes his name, Salim. He's an Irani guy, and when he used to live in Iran, so his name was Maysam, and when he comes to Iraq, Kufa, and he meet Amir al-Mu'mineen in Kufa, he said to everyone that his name is Salim. So first time when he meet Amir al-Mu'mineen, so Amir al-Mu'mineen asked him, what is your name? This man, he replied, my name is Salim. Amir al-Mu'mineen said, did not your father name you Maytham? He was shocked. He said, how did you come to know that my name is Maytham? The Imam said, from today, you should call yourself Isa. And after that, he understood that he is an Imam of the time. And then he became the companion of the Imam. And throughout of his life, he is all the time with the Imam Amir al-Mu'mineen. And then when Imam Amir al-Mu'mineen passed away, still he remained in Kufa.
with Imam Hassan Mushtari, with Imam Hussain. And then finally, after 20 years, what happened? When Muslim ibn Aqil is martyred. So people, Ubaydullah ibn Ziyad, he started arresting people, those who are followers of the Imam al-Hussein alayhi salatu salam. But Maysam over here, he was given some secret by Amir al-Mu'minin. And what is the secret? Secret about himself, that he is going to be martyred by the hand of Ubaydullah ibn Ziyad, and he will be hanged. So what happened? So Maysam al-Tammar actually 18 days before the Ashura was martyred by Ubaydullah ibn Ziyad in Kufa. And when Maysam al-Tammar, he was arrested and he was going into the prison. He went into the prison. And then when he was coming from the prison, and Ubaydullah ibn Ziyad, he issued the sentence of death for Maysam al-Tammar. So Maysam, when he was coming out to be hanged or to be to face the death, so Mukhtar al-Thaqafi, he was entering into the prison. So both of them, they meet in between. So when Maysam, he met the Mukhtar al-Thaqafi, he said to Mukhtar, you know what my Mawla Amir al-Mu'min told me? Alladhi yuridu an yaqtulaka taqtuluhu. O Mukhtar, the one who desired to kill you, you are going to kill him. Means Ubaydullah, he wanted to kill Mukhtar al-Thaqafi. But Maysam, he said, Mukhtar, I'm going to be killed, but you are not going to be killed. Why? Because my Mawla told me in advance. So he gave this, secret to the Mukhtar al-Thaqafi. And then he told the Mukhtar that I'm going to be killed. I'm going to be hanged. And then when he comes in front of the Ubaydullah ibn Ziyad, so Ubaydullah ibn Ziyad, he said, your crime is that because you love Ali, you love Abu Abdullah. In the beginning, he humiliated Maysam al-Tammar. He said, oh, you are Irani guy. You got fame and name in Kufa. Just look at, how Ubaydullah ibn Ziyad, he is, humiliating the Maysam al-Tammar. So historians, they have written that first Ubaydullah ibn Ziyad, the pain that he had, that he is Irani and he got fame and name in the Kufa. So that is why he is humiliating. But over here, what we understand anyone who attach himself with the Ahlul Bayt, nothing can stop him going to Allah. So that is why Maysam al-Tammar got respect in the eyes of people. So then Ubaydullah ibn Ziyad, he said to Maysam, your crime is love for Ahlul Bayt. Remove it, then you are free in the Kufa. Maysam, he said, it's not possible. Ubaydullah ibn Ziyad, he said that now you have chosen the death. We will hang you and we will cut your hands and your feet. Maysam al-Tammar started smiling. He said, I gave the death sentence and you are smiling. What is the reason? Maysam, he said, Sadaqa Mawlaya Amirul Mu'mineen. What a beautiful, truthful sentence my Imam said, and it came into truth. My Mawla in advance, he told me that Maysam, you are going to be killed and you are going to be hanged and your hands and your feet are going to be chopped. Not only that, even your tongue is going to be cut by Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad, he said to Maysam, you are praising Ali, you are praising your Mawla. You are, endorsing the truth of your Mawla. I am going to endorse lie to your Mawla. And I will cut everything, but I am not going to cut your tongue. So historian written Maysam, he was hanged, and from that height, Maysam started calling people, oh people of Kufa, please come to me. Let me give you some secret about the fadail of my Mawla. People of Kufa, they are surrounded, they surrounded the Maysam al-Tammar, and Maysam al-Tammar is reciting the fadail. Amr ibn Huraysh, he wrote letter to Ubaydullah ibn Ziyad, oh Ubaydullah ibn Ziyad, if you do not stop Maysam al-Tammar, he will topple your regime. So it means a ghulam of Ali, whose hands are cut, whose feet are cut, can topple the regime of their enemy. Just
imagine if someone is alive, if someone got power, will he have any type of fear? Anyway, so the first, portion of the life of Ahlul Bayt is, which is related to them. Yes, something, they can give to their ghulaman. Recite Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the second thing, second portion of their life, which is related to the life which is belong to a particular era. For example, in that era, 1,400 years back, Amir al-Mu'mineen, he did not have in those days the luxury cars or the luxury transport means today. I mean, he used to use the camel or the horse or mule or this type of transport were used in those days. So we are not told to follow Ahlul Bayt alayhi salam in those things. That is, specified with the time of, Ahlul Bayt. For example, Amir al-Mu'mineen used to use the clothing which is patched clothing. So, Pavan laga libas, you can't use it today. We are living in different, so we are not told to follow them. So when it comes to follow Ahlul Bayt, so we are not told to follow the things those were there in those times, and they are confined with that, with those days. Or for example, in those days, Bibi Zahra, she used to use, wheat mill, chakki, whatever we call, or the grinder. So today, alhamdulillah, things are different. So we are not told to follow them. Even there are some other things. We are not supposed to, follow them in those things. This is the second portion. The third portion of the life of Ahlul Bayt, it is something which is beyond the time and space. And they are principles, those govern and those dominate the life of Ahlul Bayt. This is where, we have to follow. And they are principles, those are given to us by Ahlul Bayt. For example, truthfulness. Truthfulness is something, which was there in the time of Ahlul Bayt. And it continued till the day of judgment. The value of truth is not going to be changed or diminished or heightened. It will remain the same. It is a high level value, so it will remain. So this is something we are supposed to follow Ahlul Bayt alayhi salam. Recite Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اب میں انشاءاللہ اردو میں آ جاتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، اور یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت. دیکھیں، آقا حسین وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کریں، ٹھیک ہے، صرف ان کی زندگی کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مکتب کو نہیں. یہ جو اگر ہم دین باقی رکھتے ہیں، یہ دین سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں سارا فائدہ ہمارا ہے. خود امیر المومنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں وہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ یعنی پروردگار کے حوالے سے کہ پروردگار غنیًا عن طاعتہم، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ذات مقدس ہے کہ جو ساری دنیا کی اطاعتوں سے مستغنی ہے. مطلب کیا؟ یعنی اگر ساری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اللہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اچھا سب مل کر کے مخالفت شروع کر دے کہ بھئی ہم تو شراب پیئیں گے، پوری دنیا جو ہے ایک جٹ ہو جائے، جمع ہو جائے کہ ہمیں جو ہے شراب پینی ہے، ہمیں خانہ کعبہ کو مسمار کرنا ہے، ہمیں دین کی کوئی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے. یہ ساری دنیا مل کر کے جو ہے فرض کریں دین اپنا لے، ساری دنیا جو ہے وہ مطیع پروردگار بن جائے، سب نمازی ہو جائے، نیک ہو جائے، آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کی خدائی میں ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا پاور میں کچھ اضافہ ہوگا؟ بھئی یہ تو دنیا والے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بادشاہوں کی اطاعت کریں تو ان کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن پروردگار وہ ہے کہ اگر ہم سب مل کے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو تب بھی اس کی پاور میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں پہنچنے والا ہے.
ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مکتب اہل بیت, اور چونکہ یہ موقع بھی ہے میں یہ جملہ یہاں پر عرض کر دوں, ماشاءاللہ یہ سینٹر جو ہے مجلس علماء نے ریسنٹلی خریدا ہے, اور بہت سارے اس سینٹر کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے اخراجات بھی ہیں, مینٹیننس کے خرچے ہیں, مجالس کے خرچے ہیں, اور دیگر اخراجات ہیں. تو مومنین سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ سب کے سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور یہ سمجھ کر کے کنٹریبیوٹ کریں کہ اس کا فائدہ اس حسینیہ کو نہیں بلکہ وہ ہمیں پہنچنے والا ہے. اور ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حسین کے اوپر احسان کریں گے, حسینیہ پہ احسان کریں گے, یہ احسان ہم اپنے اوپر کریں گے. اور یاد رکھیں اہل بیت وہ ہے کہ اگر آپ انہیں ایک پینی دیتے ہیں تو وہ کسی کی ایک پینی بھی نہیں رکھتے ہیں, پلٹ کر کے 10 گنا جو ہے وہ زیادہ کر کے ہمیں جو ہے واپس کر دیتے ہیں. تو آپ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھیں. تو ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کہ اپنے اس سینٹر کو, آپ کا یہ آپ کا سینٹر ہے ماشاءاللہ سے, آپ اس کے اندر مجلسیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور دیگر تبلیغ کے جو ہے فرائض مشن اہل بیت کو یہ سینٹر جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اچھی چیز یہ ہے کہ یہ علماء کی قیادت میں جو ہے یہ سینٹر چل رہا ہے. تو بہرحال آپ حضرات سے سبھی سے گزارش ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ حسینی طرز حسینی, حسینی زندگی کا طرز جو ہے وہ اسٹائل ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اور یہ جو موضوع ہے یہ ایکچولی ڈیمانڈ ہے خود اہل بیت کی جانب سے. ہم زیارتوں کے اندر دعاؤں کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم یا وجعل محیائی محیا محمد و آل محمد. ہمیں بتایا گیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں وہ زندگی عنایت کر جو اہل بیت کی زندگی ہے, ہمیں وہ موت عنایت کر جو اہل بیت کی موت ہے. ممات محمد و آل محمد. تو ہمیں زندگی کون سی چاہیے؟ اہل بیت والی زندگی چاہیے. عزیزو آج دنیا کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو کنارے کر دینا چاہتے ہیں. روز اول سے جو ہے معاملہ چل رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, یعنی اہل بیت کو سائڈ کرنے کی کوشش کی پہلے دن سے. مگر پیغمبر کے جانے سے پہلے کیا فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضل بعدی. کہا کہ یہ 2 چیزیں ہیں گرا قدر چیزیں, اور ان دونوں کا کمال یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. قرآن بھی اور اہل بیت بھی یہ ایک دوسرے سے لن یتفرقا, ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. مطلب کیا؟ یعنی اگر کسی نے ایک کو چھوڑ کر کے فرض کریں کسی نے قرآن اپنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن اپنایا نہیں, وہ اس کی غلط فہمی ہے. قرآن اہل بیت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اسی لیے پیغمبر نے اور زیادہ کلیئر کر دیا, کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. یا الحق مع علی وعلی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد تک جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, کہا کہ جیسے جیسے الحق دارا حیث ما دار علی, حق اس طرف چلتا ہے جس طرف علی چلتے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت قرآن جو ہے وہ اہل بیت سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. بنو امیہ کی یہ کوشش رہی کہ وہ کسی طریقے سے جو اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دے, امت کو جو ہے وہ اہل بیت سے جدا کر دے. اور عزیزو صرف یہ نہیں امت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آج کے دور میں بھی ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے ذہن میں میرے اگر صحیح نام آ رہا ہو, لامنس ہیری, جرمنی ایک رائٹر ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اہل بیت کے حوالے سے. وہ وہاں کہتا ہے کہ بنو امیہ کے سربراہ معاویت ابی سفیان کا گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ یورپ والوں کو بنانا چاہیے. گولڈن ٹیمپل بنائے اس کے لیے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ اس لیے
کہا کہ اگر معاویہ ابی سفیان اسلام کے اندر تفرقہ نہ ڈالتا تو مذہب علوی اتنا خوبصورت تھا کہ سب سے پہلے پورے عرب کو کور کر لیتا، اس کے بعد جو ہے یہی مذہب جو ہے پورے عرب کو، پورے یورپ کو کور کر لیتا۔ کہا کہ آج جو تم بچے ہوئے ہو اسلام سے، وہ اس لیے بچے ہوئے کہ یہ معاویہ نے جو ہے تفرقہ ڈال دیا تھا اس وجہ سے۔ تو بہرحال یہ مقدماتی گفتگو تھی جو آج کے لیے مجھے ٹاپک گزارش کرنا، اور میں انشاءاللہ شروع کروں، بقیہ جو ہے کچھ باتیں میں کل گزارش کروں گا۔ جو ایک تعلیم ہے، جو ایک اصول ہے، اہل بیت کی زندگی کے اندر ڈومینیٹ کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے چونکہ وہ لیک کرتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، نتیجہ کیا رہا ہے؟ مسلمان ہر طرف جو ہے وہ پٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر آفت آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ چونکہ مسلمانوں نے تعلیمات اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ اہل بیت سے ہٹ گئے، اور وہ تعلیم کون سی ایک تعلیم ہے، کون سا ایک اصول ہے جو اہل بیت نے دیا ہے، خاص طور سے امام حسین نے دیا، وہ ہے خوف خدا، خدا محوری، گاڈ سینٹرڈنس، یا فیئر آف گاڈ۔ مگر یہ کون سا فیئر ہے؟ فیئر بھی جو ہے اس کی بھی اقسام ہیں بہت ساری، لیکن مختصراً میں عرض کروں دو طرح کے ڈر ہوتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے، ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے۔ یہاں جو دین نے جو بات کی ہے خوف خدا کی، وہ ڈسٹرکٹیو فیئر کی بات نہیں ہے، وہ کنسٹرکٹیو فیئر کی بات ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ قانون سے ڈرتے ہیں اس لیے پولیس سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ جملہ سنیں کہ ہمیں پولیس سے ڈر نہیں لگتا ہے، کیوں ڈر نہیں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم قانون سے ڈرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر کوئی محرمات الہی سے ڈر جائے تو پھر اس کے یہاں خدا کا ڈر وہ نیگیٹو والا نہیں رہتا ہے۔ یہ جو خوف یعنی خوف خدا کا ہمیں کہا گیا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کے محرمات سے بچنا، خوف خدا یعنی خدا کے محرمات سے بچنا۔ اچھا، جہاں بھی خوف خدا آ جاتا ہے، جہاں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جیسی خوف خدا دل کے اندر آیا، سارے ڈر جو ہے دل کو چھوڑ کر کے بھاگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ خوف خدا آ گیا۔ ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آج جو ہے جسے کہیں کہ وہ یہ ہے تو پچھلی تاریخ، لیکن کبھی کبھی تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کی داستان آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71-75۔ پروردگار اس آیت میں احد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا، احد میں ہوا کیا؟ احد میں پیغمبر نے کہہ دیا کہ دیکھو، ایک دستے کو کہا کہ تمہیں اس درے پر مسلط رہنا، تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہ وادی چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے۔ اچھا، ہوا کیا؟ انہیں لگا کہ جنگ جیت گئے مسلمانوں کو، دیکھا کہ مال پڑا ہوا ہے سامنے، مال، اچھا وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر کے جائے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے پیچھے سے جو ہے وہ کفار کو موقع ملا، انہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ اٹیک کر دیا۔ اچھا، اسلام دشمن کا ہمیشہ جو ہے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ چھپ کر کے وار کرتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے پیچھے سے وار کرتا ہے، دھوکے سے جو ہے وار کرتا ہے، سامنے سے کبھی نہیں آتا اسلام کا دشمن، وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے یہاں پر؟ مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، پٹے مسلمان، 70 شہید ہوئے، زمین پہ پڑے ہوئے لاشیں، بہت سارے لوگوں کے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی ہے، کسی کے سر میں چوٹ ہے، کسی کے سینے میں چوٹ ہے، کسی کی کمر میں چوٹ ہے، خون بہ رہا ہے، مسلمان کرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کا، حتیٰ پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید، امیر المؤمنین کے جسم نازلین کے اوپر، جسم اقدس کے اوپر 60 زخم، یہ کنڈیشن، میدان جنگ، مجاہدین بیٹھ کر کے جائے وہ گریا کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید پروردگار سورہ آل عمران آیت نمبر 175
ارشاد فرماتا ہے. اچھا کیا ارشاد ہوتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. شیطان کی پروردگار یہاں ایک صفت بیان کر رہا ہے، عادت بیان کر رہا ہے. اور عادت کیا ہے؟ وہ عادت یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا نام ہے نعیم ابن مسعود، یہ منافق آدمی تھا. جنگ کے حالات میں، ایسے حالات میں کہ جہاں مسلمان پٹ چکے ہیں، 70 لاشیں زمین پہ پڑے ہیں، پیغمبر کے دندان مبارک شہید، کرانے کی آوازیں، رونے کی آوازیں، ایسے میں یہ نعیم ابن مسعود آتا ہے پیغمبر کے پاس، آ کر کے کہتا کہ بڑا لشکر جو ہے آپ کے پیچھے جو آنے والا ہے، ابو سفیان واپس آ رہا ہے، وہ دوبارہ حملہ کرے گا. یعنی آ کر کے کیا یہ ڈرا رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے کہ اب آ کر کے جو ہے وہ تمہیں قتل کر دے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ جہاں 70 آلریڈی مر چکے ہوں مجاہدین، بقیہ جو بچے ہوں وہ زخمی ہوں، اور انہیں یہ خبر مل جائے کہ دشمن ابھی واپس پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حوصلہ ٹوٹ جائے گا. مگر پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے قرآن مجید کی، یعنی پروردگار نے سہارا دیا. جیسے اس نے آ کر کے کیا خوف پیدا کرنا چاہا. آپ دیکھیں دشمن کس طرح سے وہی ٹیکٹک جو اب سے ہزاروں سال پہلے پیغمبر کے ساتھ چلی جا رہی تھی، وہی ٹیکٹک جو ہے آج بھی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو، مجاہدین کو مار دیا جاتا، اس کے بعد جو وہ دھمکی دی جاتی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. مگر رسول کا فرزند، علی کا لال جو ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے بتایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. اے پیغمبر یہ سب کے سب شیطان کی اولادیں ہیں، شیطان کے نمائندے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ تمہیں ڈرائیں. فلا تخافوہم، پیغمبر ان سے ڈرو مت. خافونی، اگر ڈرنا ہے تو فقط اللہ سے ڈرو. جیسے یہ آیت آئی کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے تو مسلمانوں کے دل سے دشمن کا خوف نکل گیا، اور یہ پسپا لشکر جو ہے واپس ایمان کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہتے کہ اب ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ دشمن کی طرف جا کر کے حملہ کریں گے. اب جو ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان خود ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ ڈر کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ خوف خدا کا جسے کہیں کہ نتیجہ ہے کہ انسان کے یہاں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو دشمن کا خوف نہیں رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی، جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ضحاک مشرقی، یہ راوی بھی ہے جس نے کربلا کی داستان بھی لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیا راستے میں، بعد میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ یہ عصر کے وقت جب یہ دیکھ لے گا، یعنی اس نے کنڈیشن لگائی تھی امام کے ساتھ کہ مولا میں آپ کے ساتھ چلنے کے تیار ہوں، مگر میری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں گا آپ جنگ ہار رہے ہیں تو میں بھاگ جاؤں گا، وہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر میں دیکھوں گا آپ جنگ جیت رہے ہیں تو میں آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا، ہیلپ کرتا رہوں گا، آپ کی طرف سے ٹرائی بھی کروں گا. تو بہرحال یہ راستے میں ملا، آ کر کے اس کا پہلا جملہ کہ مولا آپ کے کتنے لوگ ہیں؟ اچھا 72. مولا یہ تو بہت کم لوگ ہیں. یزید اس کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتنا، جسے کہ اتنے سپاہی ہیں، اتنے مجاہدین ہیں. تو ایک مرتبہ امام جو ہے اس سے ایک جملہ فرماتے ہیں، کہا کہ تو مجھے ڈرا رہا ہے، اس آدمی کو ڈرا رہا ہے جس کا سلوگن یہ ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اگر یہ 72 بھی چلے جائیں تو تب بھی حسین کو، حسین کا خدا کافی ہے، حسین کو ڈر نہیں کسی کا بھی. اور پھر آقا حسین کا یہ ہے حسینی لائف سٹائل، خوف خدا ادھر ہوتا ہے، جہاں خوف خدا ہو پھر کسی کا ڈر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ جب مولا امام حسین نکل گئے، اور چونکہ پیسے والی شخصیت تھی، اور جتنے بھی پیسے والے افراد ہوتے ہیں ان کے حکومت سے روابط ہوتے ہیں، منسٹرز، گورنرز، یہ سب کے سب ان کی جیب میں ہوتے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے. اچھا جناب عبداللہ جو ہے بڑا بزنس ہے ان کے پاس، پتہ چلا، اور ساتھ میں ان کی زوجہ بھی ہے امام حسین کے ساتھ. ڈر محسوس ہوا، خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا کو شہید کر دیں. محبت ہے، معصوم تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے.
اچھا چونکہ امام حسین سے محبت ہے، اب یہ جاتے ہیں مکے کے گورنر کے پاس، اور مکے کے گورنر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے تمہارے روابط ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ تو کام آؤ ہمارے۔ تو کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ حسین کے لیے مکے سے امان نامہ چاہیے، کہ حسین مکے میں رہیں گے اور امان نامہ جو ہے وہ یہاں سیکیور رہیں گے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنی سورس لگائی، جا کر کے امان نامہ لیا، آئے مولا کے پاس، مولا بھی مکے سے نکلے ہی تھے باہر، جیسے ہی مولا کے پاس آئے امان نامہ دیا تو امام نے امان نامے کو دیکھا، شکریہ ادا کیا جناب عبداللہ کا، کہا کہ تمہاری محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہیں اجر عظیم۔ بہرحال انہوں نے ایفرٹ کی تھی، ایسا تو نہیں اہل بیت کسی کے ایفرٹس کو ولو وہ سکسیسفل ہو یا سکسیسفل نہ ہو، ایفرٹ اپنی جگہ، اس کا اجر جو ہے وہ اپنی جگہ۔ امام نے شکریہ ادا کیا، دعائیں دی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، اور کہا کہ لیکن یاد رکھو لا امان الا امان اللہ، حسین کے لیے، حسین کو کسی کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حسین کو کسی کا امان نامہ چاہیے تو اللہ کا امان نامہ چاہیے۔ حسین دل کے اندر خوف الہی رکھتے ہیں، محبت خدا۔ دیکھیں یہ خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو، اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو۔ ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے اپنا مقروض بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے قومی مولانا میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے 15 سال کی جو ہے وہ نمازیں پڑھ لی، میں نے ابا کی نمازیں پڑھوا لی، میں نے یہ کر دیا، میں نے امام بارگاہ بنوا دیا، میں نے چیریٹی کر دی، میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا۔ وہ آ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دین کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہو، اللہ کے اوپر احسان کر دیا ہو کہ بھئی میں نے تو اب اپنا کام کر دیا، اب یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میرے یہ کام کرے۔ ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اللہ کو اپنا مقروض بنا لیتے ہیں، اپنا مدیون بنا لیتے ہیں، مطلوب بنا لیتے ہیں اللہ، کہ بھئی اللہ اب اللہ کی ذمہ داری میں نے اپنے کام کر دیے ہیں۔ عزیزو یہ حسینی زندگی نہیں ہے، یہ حسینی لائف اسٹائل نہیں ہے۔ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مدیون خدا بنانا ہے، کہ اللہ کے ہم مدیون ہیں، نہیں ہے کہ اللہ مدیون ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے کیا اللہ آپ نے کچھ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو پھر آپ اللہ کو کس بات کا مدیون بنا رہے ہیں؟ لیکن جناب ایوب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جناب ایوب اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، اور اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ایک دن فرشتوں نے شکایت کی، کہا کہ پروردگار تو ایوب کی بہت تعریفیں کرتا رہتا ہے، چونکہ ایوب کو تمہیں نواز رکھا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ایوب آپ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تیری عبادت کرتا ہے، ذرا ان سے لے کے دیکھ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے نہیں کرتے، پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ نے کہا جاؤ کر لو جو کرنا چاہو، جیسے چاہو ایسے ٹیسٹ لے لو جا کر کے۔ کہتے ہیں کہ جناب ایوب کا جو ہے امتحان شروع ہوا، ساری دولت جو ان کے پاس کیپٹلز تھی، جو بھیڑ بکریاں تھیں، جانور تھے، اچانک سے جو ہے بیماری ہے، سارے جو ہے وہ مر گئے۔ اچھا جو غلات تھے ان میں آگ لگ گئی، کولیپس، ادھر سے بھی نقصان ادھر سے بھی نقصان، اس کے بعد جو ہے وہ صحت خراب ہو گئی ہے، اولاد چلی گئی، سارے امتحان۔ اللہ نے اس وقت مال دولت لی، جناب ایوب کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مال لے لیا، میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد جب اولاد چلی گئی، جناب ایوب نے کہا مالک میں شکوہ نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد صحت چلی گئی، بیمار پڑ گئے بستر کے اوپر، بیوی جو ہے باہر جا کر کے کام کرتی، وہ خرچے چلاتی ہے، کہا مالک میں بیمار پڑا، میں صبر کروں گا اس کے اوپر۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ دیکھیں تکذیب جو ہے ایک ایسی چیز ہے، کسی کے حوالے سے گفتگو کرنا، غلط باتیں، غلط بیانی کرنا، یہ سب سے سنگین مرحلہ ہوتا ہے۔ کہا کہ پروردگار میں نے سب کچھ برداشت کیا، یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی، کہا کہ بھائی ایوب پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب نے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑی کی ہے، کچھ گناہ کیا ایوب نے، اس وجہ سے جو ہے اللہ ان کے اوپر یہ عذاب نازل کر رہا ہے۔ یہ ایوب برداشت نہیں کر سکتا، کہا کہ پروردگار سب کچھ برداشت کیا، میں نے یہ صبر کیا، میں نے وہ صبر کیا، میں نے یہ صبر کیا، مالک یہ برداشت نہیں ہوتا، لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں۔
ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، ایوب یہ جو کہہ رہے کہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، یہ بتاؤ یہ صبر کرنے کی طاقت تمہیں کس نے دی تھی؟ یہ بتاؤ ہماری جانب سے تھے، لیکن کبھی خدا کو جو ہے وہ مدیون مت بنا ہوا، اللہ صرف دینے والا ہے، اور وہاں سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے۔ اہل بیت ہمیشہ عطا کرنے والے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی احسان یا ان کو اپنا مدیون نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور عزیزو آپ دیکھیں، آپ جتنا قربان کریں گے نا اتنا ہی آپ کا نام جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ آج کا دن جو مجھے مسائل کی لسٹ دی گئی ہے، جناب مسلم ابن عقیل۔ کون ہے جناب مسلم ابن عقیل؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کتاب کربلا کا دیباچہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر، کتاب کے اندر جو ہے مقدمہ لکھا جاتا ہے، پری ایمبل، یا انٹروڈکشن جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل جو ہے کتاب کربلا کا انٹروڈکشن ہے، بالکل پہلے صفحے کے اوپر۔ آقا حسین کے اس مشن میں سب سے پہلی شہادت جو ہے جناب مسلم ابن عقیل نے پیش کی ہے، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی۔ کیا مقام ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کوفے والوں تمہاری طرف اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو، اس کو بھیج رہا ہوں جس کے اوپر خود حسین بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہو جناب مسلم ابن عقیل کا۔ مسلم ابن عقیل بہت مظلوم ہے عزیزو۔ کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں مسلم کے بارے میں تو مسلم کی مجھے مثال نہیں ملتی ہے کربلا میں کسی شہید کی۔ کیوں؟ دیکھیں مسلم کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں مسلم کے 5 بچے تھے۔ 2 بچے تو محمد، جناب محمد و ابراہیم، ہم ماشاءاللہ سے طفلان مسلم کے حوالے سے ہر سال مجلس کرتے ہیں۔ 2 بچے جناب مسلم کے ساتھ تھے، اور اسی طرح سے 2 بچے جناب مسلم کے 2 بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اور میں چونکہ کبھی عام طور سے میں نے علماء سے نہیں سنا ہے، لیکن میں نے چونکہ کتابوں میں پڑھا ہے، اور میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت مظلوم بچہ ہے، میں نے مقتل میں یہ پڑھا، اس کا نام ہے، 2 بچے تھے ان میں سے ایک کی شہادت میں گزارش کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ ایک بچے کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم۔ عبداللہ ابن مسلم یہ وہ بچہ ہے کہ جو 2 بچوں میں کربلا میں ایک شہید ہوا ہے، باقی جو 2 کوفے کے اندر شہید ہیں وہ الگ ہیں۔ 5 بچے ہیں ٹوٹل، میں انشاءاللہ 5 کا تذکرہ بہت تیزی کے ساتھ اختصار کے ساتھ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب روز عاشورہ آیا ہے تو یہ بچہ بار بار مولا کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ چچا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کہتے ہیں بنو ہاشم میں سب سے پہلی فرد۔ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ کربلا جب شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا شخص جو شہید ہوا ہے وہ جناب مسلم کا بیٹا جناب عبداللہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آئے مولا کی خدمت میں، آ کر کے کہتے ہیں کہ مولا جنگ میں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ تمہاری جانب سے عقیل کے خانوادے کی طرف سے مسلم نے اپنی قربانی پیش کر دی، کافی ہے۔ کہا کہ نہیں مولا مجھے مقتل میں جانا ہے۔ کہا کہ نہیں تمہاری ماں کے لیے تمہاری مسلم کی شہادت کافی ہے، ماں تمہاری برداشت نہیں کر سکی۔ کہا ماں نے بھیجا ہے مجھے، ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں ماں کے لیے تمہارا سہارا ضروری ہے۔ وہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے کہ مولا میری ماں آپ کے اوپر قربان، میرا باپ آپ کے اوپر قربان، مولا آپ کے بغیر میں یہ زندگی جی کر کے کیا کروں گا، اس میں مزہ ہی نہیں آئے گا جہاں بابا نہ ہو، جہاں آپ جیسا چچا موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مولا نے ان کو اجازت دی، یہ آئے مقتل میں 95 ظالموں کو فنار کیا، بہترین جنگ کی۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید ابن ورقہ، خود زید ابن ورقہ جو ہے وہ نقل کرتا ہے، اور یہ روایت کون سی ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب 66 ہجری میں جناب مختار نے انتقام خون حسین لینا شروع کیا تو زید ابن ورقہ کو گرفتار کروایا، اور جب زید ابن ورقہ گرفتار ہو کے لایا گیا جناب مختار کے بعد، پوچھا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے؟ زید ابن ورقہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، اور یہ فخریہ جو ہے ملعون بیان کیا کرتا تھا
کہتا تھا کہ میں نے وہاں پر مسلم کے بیٹے عبداللہ کو قتل کیا. اور کس طرح سے قتل کیا؟ کہا کہ وہ میدان جنگ میں تھا، میں نے دور سے جو ہے تیر سے نشانہ لگایا، اس نے مجھے دیکھ لیا بچے نے، اور ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جو ہے اس نے اپنی پیشانی کی طرف اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اٹھایا. کہا کہ میرا تیر سنسناتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں پیوست ہوا اور اس کی پیشانی میں پیوست ہوا، اور جیسے ہی تیر جو ہے اس کے ہاتھوں میں پیوست ہوا، اب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا. کہتے ہیں کہ مجھے موقع مل گیا، میں نے اس کے شکم میں تیر مارا. کہتے ہیں جیسے شکم میں تیر لگا، بچہ جو ہے زمین کے اوپر گر گیا. یہ ملعون کہتا ہے کہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، میں قریب گیا، میں نے جا کر کے دیکھا کہ بچہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا. کہتا ہے وہ تیر جو میں نے شکم میں مارا تھا وہ اس کے جسم سے واپس نکال لیا کہ تاکہ اس سے کوئی اور دوسرا جرم کروں گا. اور اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ تیر کے جو پیشانی میں پیوستہ تھا، میں نے بہت کوشش کی مگر تیر کا لکڑی والا حصہ جو ہے ٹوٹ گیا، مگر ہاتھ جو ہے پیشانی سے جدا نہ ہو سکا. اجرکم علی اللہ. عزیزو، یہ مسلم کا ایک بچہ، ایک دوسرا بچہ بھی کربلا میں شہید ہوا. اور اسی طرح سے مسلم کے ایک بیٹی تھی، 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. کہتے ہیں کہ کربلا میں شام غریبہ جب آئی ہے اور خیموں کو آگ لگی ہے، بنو ہاشم کے بچے منتشر ہوئے ہیں. یہ کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے کہ سید سجاد ساری زندگی شام غریبہ کو یاد کر کے روتے تھے. جب کسی نے پوچھا اے مولا سید سجاد شام غریبہ میں کیا ہوا؟ مولا کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. مولا فرماتے کہ اگر اس تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے کس طرح سے یہ دانے منتشر ہو جائیں. اسی طرح سے بنو ہاشم کے بچے شام غریبہ خیموں میں آگ لگنے کے بعد صحرائے کربلا میں منتشر ہو گئے تھے. اجرکم علی اللہ. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں جناب زینب اولیاء مقام سیدہ رقیہ جناب ام کلثوم کو لیتی ہیں اور لے کر کے چلتی کہ آؤ بہنا بچوں کو تلاش کرتے ہیں. کہتے کہ ایک مقام پہ پہنچی، دیکھا کہ 2 بچے، میں نے مقتل میں پڑھا کہ 6 بچے جو ہے اس شورش میں شہید ہو گئے تھے. کس طرح سے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے اور نیچے آ کر کے بچے شہید ہو گئے تھے. جب جناب زینب اولیاء مقام تلاش کر رہی تھی، ایک مقام پہ دیکھا کہ 2 بچے پڑے ہوئے ہیں. ام کلثوم نے کہا اے میری بہنا، ایک بچے کو تم اٹھاؤ، ایک بچے کو میں اٹھاتی ہوں. جیسے اس بچی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ کسی سینے سے لگایا، وہ لاشا ڈھلک گیا. زینب نے کہا اے ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے مسلم کی آخری نشانی دنیا سے چلی گئی. اجرکم علی اللہ. عزیزم، مسلم تنہا وہ شہید ہے کہ جس کی نسل آگے نہیں بڑھی. 5 بچے تھے، 5 کے 5 بچے مسلم نے حسین میں قربان کر دیے. اجرکم علی اللہ. لو عزیزو، جب آقا حسین مقام درائیوہ پہ پہنچتے ہیں، ادھر مسلم اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب مسلم نے اپنی آخری نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء جب پڑھائی ہے مغرب سے پہلے، مسلم نے دیکھا کہ پورا مصلی بھرا ہوا ہے، مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے. مسلم جب کوفے میں آئے تھے تو 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مگر آج جب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں سب کے سب بک چکے ہیں. مسلم کے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا ہے، سب کے سب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے. روایت کہتی ہے مسلم نے جب پلٹ کر کے عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو ایک آدمی اپنے نالین پہن رہا تھا. آخری احسان مسلم پہ یہ کرتے ہوئے گیا، کہا کہ مولا مسلم میں مجبور ہوں، میں جا رہا ہوں، آپ والا مقام سے والا دیوار کے پاس جانا، اس دیوار کے پیچھے آپ جائیں گے تو کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا. یہ کہہ کے وہ بھی چلا گیا. ہائے مسلم، حسین کا سفیر تنے تنہا کوفے کے اندر، مہمان کسی کو پہچانتا نہیں ہے، گلیوں سے واقف نہیں ہے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. ایک مرتبہ تھک کر کے ایک مقام پہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک گھر کی دہلیز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مومنہ ہے کہ جو اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے. وہ دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک اجنبی دروازے پہ بیٹھا ہے. اے بھائی تم کون ہو؟ ارے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ مومنہ نے کہا اے بھائی ہم عزت دار لوگ ہیں، میں مومنہ ہوں، میری ایک
عزت ہے ایک اجنبی کا کسی مومنہ کے دروازے پہ بیٹھنا صحیح نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب 3 مرتبہ کہہ جانا مسلم میں ایک مرتبہ ہاتھ کہ اللہ عزیز و بڑا عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. یہ خاندان بنو ہاشم ایک ایسا خاندان ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. اس نے ہمیشہ دیا ہے, کبھی مانگا نہیں ہے. مسلم کے لیے بڑا سخت وقت تھا. ایک مرتبہ زبان تو نہ کھل سکی مگر ہاتھ سے اشارہ کیا ہے مومنہ اگر ممکن ہو تو مجھ غریب کو ایک گلاس پانی پلا دو, ایک کوزہ پانی پلا دو. اجرکم علی اللہ مومنہ تھی. ایک مرتبہ گھر میں گئی, جا کر کے واپس آئی, کوزے میں پانی ہے. مسلم نے پانی نوش کیا. جب پانی نوش کر لیا تو ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے بھائی اب تم چلے جاؤ. ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جاؤ. کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو. مومنہ کہتی ہے کہ اچھا تم پردیسی ہو, اچھا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں کوفے کا اہل کوفہ نہیں ہوں, کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا کہ بھائی اگر تم اہل کوفہ نہیں ہو تو فوراً کوفہ چھوڑ دو, فوراً کوفہ. تو بڑا سخت جملہ ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ اگر مسلم کی جگہ پر ہوتے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی. یہ مومنہ کہتی ہے کہ بھائی اگر تو کوفے سے نہیں ہے تو رہنے کے قابل نہیں رہا. اب کوفہ جو ہے مہمان کے رہنے کے قابل نہیں. کہا کیوں رہنے کے قابل نہیں رہا؟ تو ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے ارے حسین کا آقا, حسین کا سفیر مسلم کوفے میں آیا ہے اور کوفے کا ہر آدمی مسلم کے خون کا پیاسا ہے. اللہ اکبر. مسلم نے سر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہا انا مسلم ابن عقیل. اے مومنہ میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ تھی, ایک مرتبہ تڑپ گئی, کہتی ہے کہ آپ میرے مولا ہو, ارے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایک مرتبہ جملہ کہا اے مولا البیت بیتک الامت امتک, یہ گھر تو آپ کا گھر ہے, یہ میں تو آپ کی کنیز ہوں. روایت کہتی کہ مسلم کو اٹھایا گھر کے اندر لے کر کے گئی. تہخانہ ہے, سرداب ہے, سرداب کے نیچے جو ہے مسلم کو پہنچا دیا. مسلم نے مصلی لیا اور مسلم نے اپنی نماز شروع کی. کہتے ہیں کہ اس مومنہ کا بیٹا جو ہے واپس پلٹ کر کے آیا. یہ مومنہ بار بار جو ہے مسلم کی خدمت کے لیے کبھی پانی لے کر کے جاتی ہے, کبھی کھانا لے کر کے جاتی ہے. ایک مرتبہ یہ شخص دیکھتا ہے, اس مومنہ کا یہ لڑکا دیکھتا ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا ہے. اپنی ماں سے کہتا ہے کہ صبح سے میں مسلم کو تلاش کر رہا ہوں, 500 درہم کا 500 دینار کا انعام رکھا ہے, مسلم نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ اس ملعون کو شک ہو جاتا ہے. رات ہی کے وقت عبید اللہ کے پاس جا کر کے شکایت کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں مسلم چھپے ہوئے ہیں. لو عزیزو صبح کے وقت جو ہے ایک مرتبہ چاروں طرف سے مومنہ کے گھر کو گھیر لیا. مسلم آمادہ ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. مومنہ آئی, کہا کہ مولا آپ جنگ جو ہے وہ گھر کے اندر سے کیجئے, اس لیے کہ گھر کے اندر ایک آدمی آئے گا, آپ کے لیے جنگ کرنا آسان ہو جائے گی. ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ ہاں مومنہ تو صحیح کہتی ہے, میں ایک سے اگر لڑوں گا تو مجھے بھی کوئی ہرا نہیں سکے گا, میں جنگ بڑی آسانی سے جیت لوں گا. ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ مگر ایک مسئلہ ہے, یہ نامحرم تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. مسلم کو سب کچھ برداشت ہے مگر کوئی نامحرم مومنہ کے گھر میں داخل ہو یہ مسلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لو عزیزو مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مسلم کو گرفتار کر لیا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور ایک مرتبہ جیسے مسلم آئے ہیں سر جھکا ہوا ہے, سر بلند ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتے ہیں. ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ ما سلمت علی الامیر, اے مسلم تم نے امیر کے اوپر سلام نہیں کیا. مسلم نے جلال کے عالم میں کہا مالی امیر سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. لو عزیزو مسلم کے شہادت کے لیے فرمان جاری کر دیا گیا. مسلم نے وصیتیں کر دی, کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں, میں
میں نے کچھ قرض لے رکھا ہے اسے تلوار اور میری زرہ بیچ کر کے ادا کر دیا جائے. کہا کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے کے حالات بہتر ہے, کوئی میرے آقا کو جا کر کے بتا دے کہ وہ کوفے تشریف نہ لائے. کہا کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے وہ کوفے میں گم ہو گئے, جب وہ نظر آ جائے تو کوئی انہیں مدینے تک پہنچا دے. لو عزیز و مسلم کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لایا گیا, سر کٹنا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے مقام درائیوہ کا رخ کیا, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے آقا حسین. ارے مسلم کا سلام قبول کیجئے. حسین نے وحی سے جواب دیا وعلیکہ السلام یا مسلم ابن عقیل, ہمارا بھی سلام ہو. عباس پہلو پہ کھڑے ہیں عزیزو. ایک مرتبہ جب عباس نے دیکھا کہ آقا حسین مسلم کا جواب دے رہے ہیں, ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا مولا اے آقا عبداللہ حسین یہ کس کا جواب سلام دیا؟ یہ مسلم کو جواب سلام دے رہے. ہاں مسلم نے ہمیں دارالعمارہ کی چھت سے جواب دیا ہے. کہا موسیٰ سلام کیا ہے. مولا کیوں سلام کیا ہے؟ عزیزو آپ جانتے ہیں مسلم کا اور عباس کا رشتہ کیا ہے عزیزو؟ بہت تب سننے میں جو ہے تکلیف ہوگی, دل پھٹ جائے گا خدا کی قسم. عزیزو عباس کی سگی بہن جناب مسلم کی زوجہ ہے. آپ سنیں ذرا تصور کریں, ام البنین کی بیٹی ہے جناب مسلم کی زوجہ. ایک مرتبہ جب عباس نے دیکھا کہ ان کی بہن کا سہاگ اجڑ رہا ہے, آقا حسین سے کہا اے مولا یہ سلام کا کس کے سلام کا جواب دے رہے؟ کہا مسلم کا. کہا مسلم کو کیا ہوا؟ کہا دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کی گردن پہ خنجر رکھا ہوا ہے, ظالم خنجر چلا رہا ہے. ایک مرتبہ تلوار نکالی, اے مولا ارے کیا ان کوفیوں نے مسلم کو تلاواری سمجھا ہے؟ اے مولا اجازت دیجئے. کہا عباس تمہارا میدان جہاد کوفہ نہیں ہے, تمہارا میدان جہاد کربلا ہے. ایک مرتبہ تڑپ گئے عباس کیا کرے عزیزو؟ میں نے ایک عالم دین سے جملے سنے ہیں, فرماتے جناب ابوالفضل عباس اے مولا آپ صاحب اعجاز علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں, آپ امام وقت ہیں. اے مولا مجھے مسلم کو دیکھنا ہے. کہتے کہ امام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, عباس نے دیکھنا شروع کیا. کہا عباس کیا دیکھ رہے؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں کوفہ ہے, دارالعمارہ کی چھت ہے, کوئی ہے ایک غریب کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے, جلاد تلوار لیے کھڑا ہے. کہا کہ یہی مسلم ہے. کہا مولا مجھے کوفے پہنچا دے. اے مجھے عباس میں نے عرض کیا نا کہ تمہارا میدان جہاد کربلا ہے. اے مولا جہاد کرنے نہیں جاؤں گا, جب مسلم کا سر کٹ کر کے لاشا زمین پہ گرے گا تو عباس اپنے ہاتھوں میں لے گا. عباس نے کہا مولا مجھے مسلم کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے. حسین نے کہا اے عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. کہا کہ ہاں مولا. کہا کیا نظر آ رہا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک نقاب پوش بی بی ہے جو دامن پھیلائے آواز دے رہی, اے عباس یہ ہماری ماں فاطمہ آواز دے دیا میرے مسلم, تیری ماں تیرے لاشے کو آغوش میں دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ, میرا مسلم اکیلا ہے, نہ کوئی مونس و یاور, نہ کوئی پاس ہے بیٹا, میرا مسلم اکیلا ہے.
چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں، مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے، کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے، یا حسین 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 یا حسین۔ دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، اٹھا نہیں جاتا مجھے اکبر دو سہارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، لاشیں سے لپٹ کر یہ شہیدین پکارے، شہیدین پکارے، بھائی ہمیں چھوڑ گئے کس کے سہارے، گئے کس کے سہارے، خیموں میں یہ زینب سے میں کس طرح کہوں گا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، جب تیر لگے ختم ہوئی تیری جوانی، ہوئی تیری جوانی، مشکیزہ چھدا بازو کٹے بہ گیا پانی، ہائے بہ گیا پانی، تم خود ہی کہو کیسے سنے گی یہ سکینہ، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، سوچا نہ تھا یوں جیتے جی مارو گے مجھے تم، ہمارو گے مجھے تم، ارمان تھا تربت میں اتارو گے مجھے تم، اتارو گے مجھے تم، دل ٹوٹ گیا اور وہ ارمان بھی ٹوٹا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، اب ضبط نہیں ہوتا ہے غازی تیرا مرنا، ہاں غازی تیرا مرنا،
مرنا بھائی کے لیے موت ہے بھائی کا گزرنا ہاں بھائی کا گزرنا اس حال میں کس طرح اٹھاؤں گا یہ لاشا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے مر جائے نہ رو رو کے تیرے مرنے کے غم سے تیرے مرنے کے غم سے ڈھارستی میری بہنوں کو غازی تیرے دم سے ہاں غازی تیرے دم سے اب کون بچائے گا میری بہنوں کا پردہ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے پاؤں ہے کہیں جسم کہیں بازو پڑے ہیں ہاں بازو پڑے ہیں جانے میرے عباس پہ کیا ظلم ہوئے ہیں کیا ظلم ہوئے ہیں میں کیسے سمیٹوں کہ سمیٹا نہیں جاتا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے ذیشان و عیان آئے جو خیموں میں شہیدی ہاں خیموں میں شہیدی در خون علم دیکھ کے بہنیں بڑا روئی بہنیں بڑا روئی راتوں سے کمر تھام کے کہتے رہے مولا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے دریا پہ شبیر نے رو رو کے پکارا عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہے میرے بیٹا ہے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہے میرے بیٹا ہے میرے بیٹا تم مارے گئے لٹ گیا سادات کا کنبہ ہے میرے بیٹا ہے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہے میرے بیٹا ہے میرے بیٹا بازو بھی قلم کر دیے سقائے حرم کے ہے لاش بھی ٹکڑے ہے لاش بھی ٹکڑے لوگوں نے تیرے بابا کا تجھ سے دیا بدلا ہے میرے بیٹا ہے میرے بیٹا عباس
مشق سکینہ ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا سقائی کی حسرت نہ ہوئی پوری تمہاری ماں تم پہ ہو واری ماں تم پہ ہو واری پانی سے زیادہ ہے بہا خون تمہارا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا جس وقت شہادت کی خبر اس نے سنی تھی کمر ٹوٹ گئی تھی کمر ٹوٹ گئی تھی ہے داشت میں بے آس محمد کا نواسا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا بن ہاتھوں کے تم زین سے جب گرنے لگے تھے میں ساتھ تھی بیٹے میں ساتھ تھی بیٹے پھیلا کے ہاتھوں کو صدا دیتی تھی دکھیا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا اب گردن شبیر ہے اور ظلم کا خنجر کوئی نہیں سر پر کوئی نہیں سر پر چھن جائے گا اب زینب کلثوم کا پردہ ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا دو ہاتھ کٹے لائیں گی جب حشر میں بی بی روئے گی خدائی روئے گی خدائی نوحال میں زہرا پہ تکلم یہی ہوگا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا عباس کے لاشے پہ صدا دیتی ہے زہرا ہائے ہائے میرے بیٹا ہائے ہائے میرے بیٹا
قاتلان حسین پہ لعنت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون فی الارض طوس، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، کن شفیعنا کن شفیع والدینا فی یوم الجزاء في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمامنا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وعلى آل محمد. سورة مباركة الفاتحة.